نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الشكور. ومن اسمائه الحسنى عز وجل الشكور والشاكر. قال الله تعالى ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. التغابن. وقال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. النساء. الله تبارك وتعالى هو الشكور الذي يشكر اليسير من الطاعة ويثيب عليه الكثير من الثواب ويعطي الجزيل من النعم ويرضى باليسير من الشكر والذي يقبل اليسير الذي لا ينفعه من الطاعة ويبذل العظيم الذي ينتفع به كل من سواه ممن اطاعه. الشکور قدردان، یعنی جو شکر ادا کرے ان کے شکر کو قبول کرنے والا. ومن اسمائه الحسنى عز وجل، اور اللہ عز وجل کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہے الشکور والشاکر، شکور اور شاکر. شکور فعول کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے اور شاکر فاعل کے وزن پر ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم قرض دو اللہ کو قرض حسنا، یضاعفہ لکم، تو بڑھا چڑھا کر دے گا اس کو تمہارے لیے، اس کو دگنا کر دے گا تمہارے لیے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تمہارے لیے. وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ قدردان بردبار ہے، حلم والا ہے. إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما يفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم نے شکر کیا اور تم ایمان لائے. وکان اللہ شاکرا علیما، اور ہے اللہ قدردان علم رکھنے والا. ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر اگر تم نے شکر کیا اور تم ایمان لائے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی شکر گزار بنے، اور اللہ تعالیٰ خود شکر کرنے والوں کی قدردانی فرماتا ہے اور وہ بہت علم والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر بھی شکر گزاری کی صفت دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ خود جو بندے اچھا کرتے ہیں ان کی قدردانی فرماتا ہے. یعنی اردو میں چونکہ شکر گزار کا معنی اور طرح سے ہے، اس لیے ترجمہ شکر کرنے والا نہیں کر سکتے، ورنہ لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے اچھے کاموں کی، اچھے اخلاق کی، اچھی عبادت کی قدردانی فرماتا ہے. اور خاص طور پر جب انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور اس پر مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی هو الشکور، وہ الشکور ہے. الذی یشکر، وہ جو قدردانی کرتا ہے، الیسیر، چھوٹی سی چیز کی بھی، من الطاعت، اطاعت کی. بندہ اگر چھوٹی سی بات بھی اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قدردانی فرماتا ہے، اس کو بھی اکنالج کرتا ہے، اس پر بھی اجر دیتا ہے. وَيُثِيبُ عَلَيْهِ الْكَثِيرَ، اور ثواب دیتا ہے اس پر بہت زیادہ، من الثواب، ثواب میں سے. یثیبو کا لفظی معنی ہے یعنی جزا دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، لوٹاتا ہے، یعنی بہت سا ثواب اس پر لوٹا دیتا ہے. بندہ تھوڑا بھی کرتا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ واپس دیتا ہے، ریٹرن کرتا ہے. وَيُعْطِي الْجَزِيلَ مِنَ النِّعَمِ، اور عطا کرتا ہے بہت زیادہ نعمتیں. ہم کہتے ہیں شکراً جزیلاً، جزیل کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے. وَيَرْضَى بِالْيَسِيرِ مِنَ الشُّكْرِ، اور راضی ہو جاتا ہے تھوڑے سے شکر پر. زیادہ نعمتیں دیتا ہے اور تھوڑا سا شکر بھی اس کے لیے بہت.
والذی یقبل الیسیر، اور وہ جو بہت چھوٹی چیز کو بھی قبول کرتا ہے. یسیر ہے نا، کثیر کا اپوزٹ ہے یسیر، بہت تھوڑا، قلیل کے معنی. الذی لا ینفعہ من الطاعہ، وہ جو اس کو فائدہ نہیں دیتا اطاعت میں سے، یعنی اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. ہمیں تو جب کچھ ملتا تو ہمیں کچھ فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم جو کچھ اللہ کو دیتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر بھی وہ خوش ہوتا ہے جو کرے. عام طور پر انسان کب خوش ہوتا ہے؟ جب اس کے کام کی کوئی چیز اس کو ملتی ہے، یا اس کو کوئی تعریف ملتی ہے، یا کچھ مادی چیز ملتی ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے، ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تعریف بھی مجھے فائدہ دے گی اور یہ چیز بھی مجھے فائدہ دے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو نہ کوئی تعریف فائدہ دیتی، کیونکہ وہ اس سے پہلے ہی اس کے پاس بہت ہے. یعنی ہماری تعریف تو اس کی ذات تک پہنچ ہی نہیں پاتی، اس کے لائق ہی نہیں ہوتی. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ کما ینبغی لجلال وجہ. اگر ہمیں کوئی کمتر چیز دے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم ہر ایک کو بتاتے پھرتے ہیں کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے کیا کیا تھا اور اس نے کیا کیا. والذی یقبل الیسیر الذی لا ینفعہ من الطاعۃ ویبذل العظیم الذی ینتفع بہ کل من سواہ. ویبذل، اور خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، العظیم بہت بڑی چیز، الذی وہ جو، ینتفع بہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ، کل من سواہ سب جو اس کے علاوہ ہے. کس کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ. ممن اطاعہ، ان میں سے جو اس کی اطاعت کریں. یعنی بندوں کو جو کچھ ملتا ہے بندے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو کچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر بھی وہ خوش ہوتا ہے. یعنی اس طرح یہ والی خوشی وہ سمجھ میں آ رہی ہے جیسے جب ماں باپ خوش ہوتے ہیں اپنی اولاد کی کسی کامیابی پہ، تو ریٹرن میں انہیں کچھ نہیں ملتا، وہ تو محنت ہی کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو لگا ان کو ملتا ہے، نیک نام ہی ملتی ہے ان کو ملتا ہے، لیکن جیسے وہ جو کچھ لگا رہے ہوتے ہیں انہیں وہ اس طرح تو ریٹرن نہیں مل رہا ہوتا اس کا. یعنی وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ اس کو کچھ مل جائے، اس کی کامیابی ہو جائے، یہ کچھ بن جائے. وہ ٹو سم ایکسٹینٹ تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو ماں باپ کو بچوں کے اچھے اخلاق کی اور ان کے کردار کی جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اس جیسی تو دولت ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے. بالکل، وی آر گیٹنگ سم تھنگ، ریٹرن بہت بڑا ہے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جو ہے دنیا میں جو مل جاتی ہے وہ بھی بہت بڑا ریٹرن ہے. یو آر ریکگنائزڈ بائی دا نیم آف یور چلڈرن. یس، مینی ٹائمس لائک دیٹ. میری جیسے چھوٹی والی بیٹی ہے نا آمنہ، اس کو عادت ہے چھوٹی چھوٹی پرچیوں پہ ہر وقت جو ہے نا ہارٹ بنا کے آئی لو یو امی لکھ لکھ کے دیتی رہتی ہے نا. تو اب میسج سنبھالتی ہوں، لیکن اب روز کے 3-4 مل رہے ہوں تو کوئی بھی جو ہے نا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو اس کو بڑی ناراضگی ہوتی ہے کہ امی میں نے آپ کے لیے کارڈ بنایا تھا، آپ نے سنبھال کے ہی نہیں رکھا. تو ابھی یہ پڑھ کے مجھے خیال آ رہا ہے کہ ہم اس قسم کے چیزیں بلکہ اس سے بھی کمتر درجے کی بھیجتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اور وہ اتنا سنبھالتا ہے، اس کی قدردانی کرتا ہے، اور ایک ایک چیز کو کیسے دیتا ہے، اتنا اجر عظیم دے دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ اس کی بھی قدردانی کرتا ہے جب بندہ بندے کے ساتھ اچھا کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ، ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ کریں، اس کی بھی وہ قدردانی کرتا ہے. لیکن جب ہم بندوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس پر بھی خوش ہوتا ہے کہ بندے نے میرے بندے کے ساتھ اچھا کیا، اس کی بھی قدردانی. اور اس کا اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ؟ عبادت میں تو پھر بھی چلو ہم نے اس کے آگے سر رکھ دیا زمین پر یا اس کے آگے عاجزی کا اظہار کیا، لیکن جب ہم نے اس کے لیے نہیں کیا، کسی اور کے لیے کیا، تو یہی اصل بات ہے نا. آگے چلتے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الشَّاكِرُ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی شکر گزار ہے، شاکر ہے. الَّذِي يَشْكُرُ الْقَلِيلَ مِنَ الْعَمَلِ، وہ جو قدردانی کرتا ہے تھوڑے سے عمل پر. وَيَغْفِرُ الْكَثِيرَ مِنَ الزَّلَلِ، اور بخش دیتا ہے بہت سی پھسلن پر، بہت سی غلطیوں پر. زلل، زلت القدم، قدم کی پھسلن، یعنی جو بھول چوک ہوتی ہے، جو ہم اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر غلط کام کر جاتے ہیں، یا کسی بھی قسم کی پھسلن. وَيَشْكُرُ الشَّاكِرِينَ، اور وہ شکر کرنے والوں کی بھی قدردانی کرتا ہے، تھوڑا عمل کرنے والوں کی بھی، اور غلط کام کرنے والوں کو بخش کے، اور جو شکر گزار ہیں ان کی قدردانی کر کے. وَيَذْكُرُ مَنْ ذَكَرَهُ، اور وہ ان کو یاد کرتا ہے جو اس کو یاد کرتے ہیں. یہ بھی شکر گزاری کی ایک قسم ہے. وَيَزِيدُ مَنْ شَكَرَهُ، اور زیادہ دیتا ہے جو اس کا شکر گزار ہوتا ہے. وَيَرْحَمُ مَنْ اسْتَرْحَمَهُ، اور رحم کرتا ہے اس پر جو اس سے رحم طلب کرتا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی.
فهو الغفور الرحیم، پس وہی غفور الرحیم ہے، الشکور الحلیم، جو الشکور الحلیم ہے، الذی یفعل ذلک بعبادہ الشاکرین، وہ جو کرتا ہے یہ سب کچھ اپنے شکر گزار بندوں کے ساتھ، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، تاکہ وہ پورے دے ان کو ان کے اجر، اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے، یعنی ان کی مزدوری بھی دے اور ایکسٹرا بھی دے، بے شک وہ غفور ہے، شکور ہے، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے، قدردان ہے، اس لیے وہ ایسا کرتا ہے، کوئی اور ایسا نہیں کرتا. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. سوچئے زندگی میں کتنی بار ایسے ہوا کہ آپ نے کسی سے کام کروایا اور جب پے دینے کا، اجرت دینے کا وقت آیا تو آپ نے اس کو زیادہ دی ہے؟ جی ایکسیپشنل کیسز تو ہیں، لیکن کتنے لوگ مزدوروں کا حق زیادہ دیتے ہوں، زیادہ. اکثر لوگ تو پورا بھی نہیں دیتے، کام کرا لیتے ہیں اور چھٹی کرا دیتے ہیں. ٹیکسی پہ بیٹھ کے پھر اترتے وقت جھگڑتے ہیں اور کبھی بہانہ کر دیا چینج نہیں، کبھی کچھ، اور دوسروں کی مزدوری بھی کھا جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ زیادہ دیتا ہے، ہمیشہ ہی زیادہ، 1 کے 10 اور اس سے زیادہ جتنا چاہے دے. وہ دینا بھی اس طرح کہ دوسرے کو شکر گزاری محسوس ہے، کا احساس دلانا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرا کام کیا. ہم تو جب دیتے ہیں مزدوری، ہاں وہ احسان جتا کے دیتے ہیں، بالکل. اور اس میں میں دیکھتی ہوں کہ ہم سب ٹیچرز کو جو پڑھانے والے ہیں یا کسی بھی طرح کسی سے کوئی کام لینے والے ہیں، ان سب کو بھی بہت شکر گزار ہونا چاہیے، اپنے شاگردوں کا بھی، اپنے ساتھیوں کا بھی. العظیم کے بعد الشکور آیا ہے، اتنا عظیم اور پھر الشکور ساتھ. ہم کس چیز کے مالک ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ کوئی بڑائی نہیں، اور پھر بھی ہماری اکڑ ختم نہیں ہوتی کہیں. اور اگر یہ اخلاق پیدا ہو جائے کہ جو بھی آپ کے آس پاس ہیں وہ چھوٹا سا بھی کوئی کام کرے اور آپ ان کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں کہ کیسی محبت پیدا ہوگی. آج گھر جا کے آپ نے اپنے کک کا، اپنے کلینر کا، جو بھی آپ کے مددگار ہیں، ڈرائیور، ان سب کا شکریہ ادا کرنا ہے. ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیا سوچ کے نہیں کرتے؟ یہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو پے کر دیا. آلویز میک اے ہیبٹ کہ جب آپ گاڑی سے اترے تو ڈرائیور کو جزاک اللہ خیر بولیں، کوئی بھی آپ کو ڈرائیو کر رہا ہو، آلویز جزاک اللہ خیر. یعنی جب ہم اردو میں بہت شکریہ آپ کا، یہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلط مطلب نکال لے، تو اس لیے ایسے ورڈ سیکھیے کہ جس میں مقصد بھی پورا ہو جائے اور خرابی کی طرف چیز نہ جائے. میں جب یونیورسٹی میں تھی تو ایک دفعہ میں بس پہ جا رہی تھی کہیں پہ، تو بس پہ سے اتری اپنی فرینڈ کے ساتھ، تو پیچھے سے ڈرائیور نے کہا سے تھینک یو. میں پیچھے مڑ کے دیکھا، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے مجھے، میں نے کہا تھینک یو. اس دن کے بعد آج دن تک میں جب بھی میں کہیں پہ بیٹھی ہوں میں تھینک یو بولتی ہوں. ان لوگوں نے بنیادی جو انسانی اخلاق ہے نا وہ اختیار کر کے دلوں کو موہ لیا، اپنے دشمنوں کو بھی دوست بنا لیا ہو. جی جیسے ہم لوگ کسی کام کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں فار ایگزامپل، تو اس کے پیچھے کتنے سارے لوگوں کی قربانی ہوتی ہے، تب ہم جا کے، تب ہم یہاں ابھی ریسنٹلی میری میڈ چھٹی پہ چلی گئی تو مجھے احساس ہوا کہ اس کے نہ آنے کی وجہ سے مجھے یہاں سے چھٹی کرنی پڑی، بیکاز آئی کوڈنٹ مینج. اور ہم اس کو سوچتے نہیں. پچھلے سال ایک کام کرنا پڑا تھا تو مجھے لگا تھا کہ جیسے میں نے 80% کام کیا نا، اور جو میری سینئر مجھ پہ ہیڈ تھی تو ان کو لگا جیسے میں نا تھوڑے شکوے کی حالت میں ہوں کہ یہ سب نہیں کر رہے اور میں کر رہی ہوں، اور میں کیوں کر رہی ہوں کیونکہ میرے پہ ذمہ داری ہے. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ میری اصلاح کرے، انہوں نے ساتھ میں جو سارے باقی 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن سے شکوہ تھا بظاہر میرا کہ نہیں کرے، ان کو کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہیں تو ہمارا یہ کام بھی 80% ہو گیا. اس سے میں نے پازیٹیو نکالا کہ واقعی اگر یہ کام وہ لوگ بھی جتنا میں سمجھ رہی ہوں ناکافی کریں، وہ بھی نہ کرتے تو میں سارا کام کیسے کر سکتی. اور ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کو پازیٹیو کر لیا. مختلف اوقات میں بھول جاتی ہوں، لیکن جب بھی مجھے ہوتا ہے نا جیسے میں بہت کام کر رہی ہوں اور کوئی نہیں کر رہا تو میں کہتی ہوں اچھا یہ کام بھی اگر یہ نہ ہوتے تو میں کیا کرتی. یعنی اگر کسی نے ہمارا 80% بھی کر دیا ہے اور ہم 20% کی وجہ سے کمپلینٹ کر رہے ہیں تو
اس 80% کو دیکھیں نہ کہ 20% کو. اگر ہم یقین کریں, یہ جو چند جملے آپ نے پڑھے نا, اگر یہ صرف سمجھے تو شرم سے ڈوب مرے ہم, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اتنی عظیم ہستی ہے وہ اتنی زیادہ شکر گزار ہے بندوں کی کہ جو کچھ تھوڑا بہت بھی کر لیتا ہے, جیسے ٹوٹا پھجا کہتے ہیں, تو ہم کیا چیز ہے. یعنی مجھے تو اپنا آپ ہی سارا میلا نظر آ رہا ہے. کیا خوبی ہے ہم میں, کیا خیر ہے, اگر اب اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ کسی کے احسان کو مان لیں. وَمِنْ عَظِيمِ شُكْرِهِ سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ وَفَضْلِهِ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ يُضَاعِفُ لَهُمُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَمِنْ عَظِيمِ شُكْرِهِ سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ, اور اس کے عظیم شکر اپنے بندوں کے لیے اور ان پر فضل میں سے یہ بات ہے, انہو کہ بے شک وہ یضاعف لہم الاعمال الصالحۃ, دگنا کر دیتا ہے ان کے لیے اعمال کو. یعنی بندہ ایک کام کرتا ہے اس کو 10 بنا دیتا ہے. سبحان اللہ, ایک کو 10 ماننا, تمہارا ایک 10 برابر. کبھی ہم نے کسی بندے کو کہا, اور صرف 10 نہیں, اضعافا کثیرہ, بہت زیادہ گناہ, کئی گنا بڑھا چڑھا کر. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ, اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, تو وہ اس کے لیے اس کو دگنا کر دے, کئی گنا, بہت زیادہ گنا. واللہ یقبض, اور اللہ ہی تنگ کرتا, وہ یبسط, اور پھیلاتا ہے. وہ الیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ایک سے بڑھا کے جو 700 ٹائمز تک دے دیتے ہیں, اور پھر جب نیکی کا خیال آئے تو اس پہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے, اور برائی کا خیال آئے تو نہیں لکھی جاتی. جب تک نہیں کرتے وہ بھی صرف 1 لکھی جاتی ہے, اور اس کے بدلے 10 ملتا ہے. تو میرے ذہن میں صرف اتنا خیال آ رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر ہماری بخشش نہ ہوئی تو ہم کتنے انفارچونیٹ ہیں. اور قرض حسنہ وہ مال ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے. اس میں جو کہا گیا نا واللہ یقبض و یبسط, یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرض حسن دو اور میں اسے کئی گنا بڑھا کے, اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اصل میں ہی کم کرتا ہوں اور زیادہ دیتا ہوں. یعنی جو دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا اسی میں سے دے رہے ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ اتنی قدردانی کر رہے ہیں. یعنی وہ ہمارا نہیں ہے جس میں سے ہم دے رہے ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قدردانی کتنی زیادہ ہے. بالکل. اور سب سے زیادہ مشکل دین کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے. کوئی بیمار ہو جائے اس کا صدقہ اتارنا, مسئلے مسائل میں زندگی میں, یا کسی کو خوش کرنا ہو اس کے لیے دینا, یعنی کئی وجوہات ہوتی ہیں, وہ سب آسان ہوتا ہے. لیکن خالصتاً اللہ کے دین کی ترقی کے لیے فی سبیل اللہ خرچ کرنا, قرض حسنہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے, وہ خرچ کرنے میں سب سے زیادہ مشکل ہے, کیونکہ اس کا انسٹنٹ کوئی دنیا میں ریوارڈ یا ریٹرن نہیں مل رہا ہوتا, وہ کل کے لیے وعدہ ہے. اما السیئات فانها تكتب كما هي ولا تضاعف وتمحى بالتوبة والاستغفار. اما السیئات, جہاں تک برائیوں کا تعلق ہے, فانها تكتب, تو بے شک وہ لکھی جاتی ہیں, كما هي, جتنی ہیں, ولا تضاعف, اور وہ ملٹی پلائی نہیں ہوتی, وتمحى, اور مٹا دی جاتی, محو کرنا ہوتا نا, مٹا دی جاتی, بالتوبة والاستغفار, توبہ استغفار سے. جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو غلطیوں کو مٹا دیا جاتا ہے. وجمیع النعم التي يتنعم بها الخلق من رزق وعافیہ وامن وسرور واهل ومال وولد هي من رب العالمین وحده كما قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم یشرکون. وجمیع النعم, اور ساری نعمتیں, التی یتنعم بها الخلق, جو مخلوق
نعمتیں حاصل کرتی ہے، من رزق و عافیہ، رزق اور عافیت میں سے، و امن و سرور، امن اور خوشی میں سے، و اہل و مال، اہل و عیال میں سے، و ولد اور اولاد میں سے، یعنی ان میں سے ہر ایک سے جو جو خوشی ہمیں ملتی ہے، اگر ایک ایک کو گننے لگے تو کئی ایک مثالیں سامنے آ جائیں. یا من رب العالمین، وہ رب العالمین کی طرف سے، وحدہ، اکیلے اسی کی طرف سے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فإلیہ تجأرون، تو تم اسی کی طرف آہذاریاں کرتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تکلیف تم سے ہٹا دیتا، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو ایک فریق تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے، وہ دوسروں کو یعنی انسانوں کو کریڈٹ دینے لگتا ہے، اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کرتا. یہ ڈاکٹر نہ ہوتا پھر تو میری جان بچنی مشکل تھی، یہ فلاں چیز نہ ہوتی تو چور سے بچنا مشکل تھی. بچایا اللہ نے ہوتا، لیکن فوراً کریڈٹ ہم انسانوں کو دیتے ہیں. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وما بكم من نعمت، من نعمت، کوئی بھی جو نعمت ہے، کسی بھی طرف نگاہ اٹھائیں اور کوئی نعمت جو ہے سب اللہ نے دی، سب اللہ کی پیدا کی، سب اللہ کی بنائی. اس کا تو لکھ کے لگا لینا چاہیے کہ کسی بھی طرف نظر اٹھائیں تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا. یعنی کس کس نعمت کا ذکر کرو گے جبکہ ہر چیز ہی اسی کی طرف سے، پھر اس کے شکر گزار کیوں نہ ہوگا. اس آیت کو اور پیچھے والے آیت کو دیکھیں نا، دیتا بھی وہی ہے، معاف بھی کرتا ہے، قدردانی بھی کرتا ہے، تو سارا کچھ یہ بھی اسی کی طرف سے. ہم اس کو کچھ دے ہی نہیں سکتے اگر ہم کچھ تھوڑی بہت شکر گزاری کر ہی لیں. بالکل، معاف کرنا جو ہے وہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی انعام ہے اللہ کا، اللہ کی رحمت. وہ نہ کرے تو کریں گے کیا آپ؟ میں تو کبھی یہ سوچتی ہوں کہ اگر معافی نہ ہوئی تو بنے گا کیا؟ کوئی ہے جو چھڑا سکتا ہے؟ پھر فقیر و غنی میں اللہ تعالیٰ کا جتنا تعارف ہونے لگتا ہے تو انسان بالکل عاجز اور مائنس اپنی ذات کو کرنے لگتا ہے کہ جب سب کچھ کا تو انسان ہے ہی فقیر. بالکل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اپنی ہستی نظر آنے لگتی. جی بالکل، اپنی حقیقت پڑھی نا کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا سے بھی زیادہ. تو الحمدللہ لاسٹ ٹائم میں گئی اپنے گاؤں سنڈے کو، تو وہاں پہ میں نے استقبال رمضان کرایا 2 جگہ پہ نا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا اچھا رسپانس ملے گا. میں یہاں سے کافی کیسٹس لے گئی تھی اور کبھی بھی انہوں نے اتنا ویلکم نہیں کیا، کیونکہ پہلے میں نے 2012 میں بھی کروایا تھا تو کوئی اتنا ویلکم نہیں تھا. لیکن میں نے کہا نہیں، ان کو اس دفعہ کچھ نہ کچھ کر کے کسی طریقے سے لیکن ان کو اس کام پہ ضرور لگانا ہے نا، تاکہ ان میں بھی کوئی شعور آئے. تو الحمدللہ یقین جانے دین اینڈ دیر وہاں پہ مجھے اتنے لوگ مل گئے، اور الحمدللہ دونوں جگہ پہ انہوں نے کہا کہ ہم دورہ قرآن تھرو کیسٹ کروائیں گے، اینڈ اٹس اے ویری بگ سکسیس. کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے بھی کوئی ہو تو وہ نہیں سنتے، اور کہاں یہ کہ وہ کیسٹ سے کریں. اور پھر وہاں پہ مجھے اتنی پڑھی لکھی ہوئی لڑکیاں مل گئیں، انہوں نے کہا باجی آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے ان کانٹیکٹ رہنا ہے، آپ ہمیں میٹیریل بھیجیں اور ہم ان لوگوں کو یاد کروائیں گے اور ان کو ساری کیسٹ سنوائیں گے. کیونکہ میں کافی سارے لیکچر ویریس لیکچر لے گئی تھی. دعا کیجیے تو ہم ان کے لیے انشاءاللہ فری بھیجیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ میٹیریل چاہیے نا، تو وہ میں نے ان کو فری دیا نا. اچھا، اور ایک اور بات وہی بات ہے کہ وہ فری پہ بہت امپریس ہوئے. ایک جگہ پہ نا جب میں نے ان کو تو کہتے ہیں فری خرچ کرنے کی برکتیں بہت اضعافاً کثیرہ، اتنا ملٹی پلائی ہوتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور وہاں پہ ایک اور سب سے بڑی خوشی کی بات کہ جب میں نے ان کو فری اتنا میٹیریل دیا نا تو ایک عورت نے کہا کیا میں بھی فری دے سکتی ہوں؟ میں نے کہا انہوں نے فوراً سے اٹھ کے مجھے پیسے دے دیے. میں تو حیران رہ گئی. ہاں، اور انہوں نے کہا میں زکوٰۃ کے پیسے سے بھی آپ کو اور دوں گی اور آپ ان کو اور میٹیریل لا کے دیں تاکہ کونے کونے تک کی خیر سے ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ماچس کی لیکن میں مجھے پوچھے بہت مشکل تھا کیونکہ شیطان نے مجھے اتنا ورگلایا کہ اتنا بڑا جو تھیلا بھر کے لے کے جا رہی اس کا کریں گے کیا، لے گا کون اس کو. اور میری کزن نے مجھے کہا کہ یہ تم اتنا بڑا شاپر جو بھر لائی تھی اس سے بہتر تھا کسی غریب کو پیسے دے دیتی، ان کو کوئی نہیں سنے گا یہاں پہ. اب دیکھیں کہ ان میں سے ہر ایک سن کے اگر غریب کو دے، دیکھیں نا قرآن میں تو یہی ہے نا کہ دوسروں کی مدد کرو.
تو اگر 100 لوگ غریب کو دینے لگے وہ زیادہ فائدے کا یا ایک آپ غریب کو دے کے بیٹھ جائیں؟ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ یعنی ایک ہے خود غریب کو دینا، وہ بھی دیتے رہے، وہ نہیں کہتی کہ وہ نہ دیں، لیکن ایک ہے قرضاً حسنا اللہ کے راستے میں دینا تاکہ سارے لوگ غریبوں کو دینے. اگر سب دیں گے غریبوں کو تو غربت ختم ہوگی نا. بالکل برحمتی من یشاء. بالکل کس نیت کے ساتھ جاتے ہیں اس سے بھی بہت برکت ہوتی ہے. ایک جو 700 ہو جاتا ہے. وواجب العباد ان یشکر اللہ علی کل نعمت فهو سبحانه المحمود على نعمه التي لا يحصيها احد وهو المحمود على خلقه وامره وعلى قضائه وقدره وعلى آلائه ونعمائه وعلى دينه وشرعه. وواجب العباد، ترجمہ کریں، وواجب العباد بندوں پر واجب ہے، ان یشکر اللہ کہ وہ شکر کریں اللہ کا، علی کل نعمت ہر نعمت پر. چلے کہیں اللہ میں آپ کی طرف سے ملنے والی ہر نعمت پر شکر ادا کرتی ہوں. بول کے کہ میرے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ تیری دی ہوئی ہے اور اس پر میں آپ کی شکر گزار ہوں. فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَحْمُودُ عَلَى نِعَمِهِ، پس وہ اللہ سبحانہ وتعالی قابل تعریف ہے یا تعریف کیا گیا ہے علی نعمہ اپنی نعمتوں پر، التی لا یحصیها احد جن کو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا. وہو المحمود علی خلقہ وامرہ، اور وہ تعریف کیا گیا ہے علی خلقہ اپنی تخلیق پر اور اپنے حکم پر، یعنی جو اس نے پیدا کیا ہے اس کی وجہ سے اس کی تعریف ہے، اور جو اس نے ان کو حکم دیا ہے جس بھی کام کا، ویسے سورج کو چمکنے کا، تو ان سب چیزوں پر اللہ کی تعریف ہے. وعلی قضائہ وقدرہ، اور اس کی قضاء و قدر پر، اس کے فیصلوں پر. وعلی آلائہ ونعمائہ، اور اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات پر. وعلی دینہ وشرعہ، اور اس کے دین اور اس کی شریعت پر. اما الکافر، جہاں تک کافر کا تعلق ہے، فانما سمی کافرا، پس بے شک کافر اس کا نام رکھا گیا ہے، لأنہ، کیونکہ وہ کافر یغطی نعمت اللہ، چھپا دیتا ہے اللہ کی نعمت کو. کافر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانے والا. تو جو اللہ کی نعمت کو چھپا دیتا ہے، التی اسبغھا علیہ، وہ جو اللہ نے اس پر عام کر دی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس پر عام کر دی ہیں وہ ان کی قدر نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ ان کو چھپا دیتا ہے، ان کو ایکنالج نہیں کرتا، ان کو اللہ کی طرف سے نہیں مانتا. ٹھیک ہے، یعنی کافر جو ہے وہ نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے لیکن یہ نہیں کبھی کہتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. مثلا حضرت عائشہ نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابن جدعان کو قیامت کے دن کوئی فائدہ ہوگا کیونکہ وہ اتنا زیادہ صدقہ خیرات کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اللہ قیامت کے دن تو میری خطائیں معاف کر دے. ٹھیک ہے، یعنی اس نے ان نعمتوں کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھا، اللہ کا احسان نہیں مانا. ناشکری کے معنوں میں، نعمتوں کو چھپانے کے معنوں میں، یعنی وہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ کی ہے. سمپل سی بات ہے، نعمت کی حقیقت کو چھپا دیا، یعنی مانتا نہیں کہ اللہ کی ہے. مثلا جس ڈرائیور نے تمہیں کہا تھا کہ سے تھینک یو، اب اللہ جانے اس کا دین کیا تھا. اگر تو کرسچن تھا تو کرسچنز کافی تھینک فل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ کھانا کھاتے وقت اور بعد میں بھی ان کی بھی دعائیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن جو لوگ رب کو مانتے نہیں تو وہ دراصل کیا کر رہے ہیں؟ دن رات اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں. اسی کا ذکر ہے یہاں. وَيَجْحَدُهَا، اور ان کا انکار کرتا ہے. وَلَا يُقِرُّ بِهَا، اور ان کا اقرار نہیں کرتا. كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ عَنِ الْكُفَّارِ، جیسے اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں کہا، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا پھر وہ باطل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں. وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، تو اللہ کی نعمتوں کا انکار کفر ہے، ناشکری ہے. وقد اکثر اللہ عز وجل من تعداد نعمه على عباده،
فلم يترك لجاحد مجالا ان ينكر نعم الله عليه بل لو اراد الانسان ان يحصي ما في جسده من نعم الله وافضاله لعجز فكيف لو اراد ان يحصي نعم الله سبحانه على الناس في حياتهم على هذه الارض وكيف لو اراد ان يحصي نعم الله في السماوات والارض ونعم الله في الدنيا والاخره ان ذلك لا يمكن تصوره فضلا عن عده وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَدْ أَكْثَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور تحقیق زیادہ دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے، من تعداد نعمہ، اپنی نعمتوں کی تعداد میں سے، گنتی میں سے، علی عبادہ، اپنے بندوں پر. فلم یترک، تو نہیں چھوڑا، لجاہدن، کسی انکاری کے لیے، مجالن، کوئی راستہ، کوئی مجال، ان ينکر، کہ انکار کر سکے، نعم اللہ علیہ، اللہ کی نعمتوں کا. بل لو اراد الانسان، بلکہ اگر ارادہ کرے انسان، ان یحصی، کہ شمار کرے، ما فی جسدہ، جو اس کے جسم میں ہے، من نعم اللہ، اللہ کی نعمتوں میں سے، وافضالہ، اور اس کے فضل میں سے، لعجز، تو البتہ عاجز آ جائے. فکیف، پھر کس طرح، لو ارادہ، اگر وہ ارادہ کرے، ان یحصی نعم اللہ، کہ وہ شمار کرے اللہ کی نعمتوں کو، سبحانہ علی الناس، سبحانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، علی الناس، جو لوگوں پر ہیں، فی حیاتہم، ان کی زندگی میں، علی ہذہ الارض، اس زمین پر. وکیف لو اراد ان یحصی نعم اللہ فی السماوات والارض، اور کس طرح ہو اگر وہ ارادہ کرے کہ گنے اللہ کی نعمتوں کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. ونعم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ کی نعمتیں دنیا اور آخرت میں. ان ذلک لا یمکن تصورہ، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، فضلا عن عدہ، کہاں یہ کہ ان کو گنا جا سکے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ غفور الرحیم ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. یعنی انسان صرف اپنے جسم میں پائی جانے والی نعمتوں کو نہیں گن سکتا، کہاں یہ کہ پھر وہ دوسرے انسانوں کو ملنے والی نعمتیں اور کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتیں اور اس کی پوری کریشن کے اندر جو اس کی نعمتیں ہیں جن سے انڈائریکٹلی ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو کہاں سے گن سکتا ہے. اب کل تک کس کو پتا تھا کہ سورج وٹامن ڈی پیدا کرتا ہے نا ہمارے جسم میں؟ یہ تو کچھ عرصہ پہلے ہی ڈسکوری ہوئی، اور ابھی یہ نہیں پتا اور کیا کیا کرتا ہے. سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے نظام کے اندر سارے وہ ہارمون جو سیکریٹ ہوتے ہیں صبح سے لے کے شام تک اور پھر رات میں، اور وہ پورا سائیکل سورج کی روشنی کے ساتھ چلتا ہے، جو ہماری آنکھوں کے ذریعے سے پہنچتی ہے دماغ میں، اور پھر وہ وہاں پہ ایک آرگن کو وہ کرتی ہے اسٹیمولیٹ، اور پھر اس سے جو ہارمون نکلتا ہے وہ سارا ریگولیٹ کرتا ہے باڈی کو، ایک ایک چیز. یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام چلایا. اور یہ تو وہ سیکریٹس ہیں جو کچھ سامنے آ گئے ہیں، اور بہت سی باتیں تو ابھی ہمارے علم میں ہی نہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تو اس کو گن ہی نہیں سکتے. کہا یہ کہ اس کا شکریہ ادا کریں. دیکھیے ہم خواتین جو ہے نا، ہم مردوں کے مقابلے میں زیادہ ناشکری ہوتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی کی اور اس کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی بہت ناشکری ہوتی ہے. تو اس لیے خاص طور پر شوہروں کے بارے میں کمپلینٹس نہیں کریں. وہ سخت ہے، وہ نرم ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ دیتا ہے، یہ نہیں دیتا، وہ یہ کرتا، وہ یہ کرتا. تو اس طرح زمین پر پائی جانے والی جو کریشن ہے ان میں سے بگیسٹ کمپلینر عورتیں بن جاتی ہیں، اور یہ ان کے لیے سخت نقصان دہ ہے. اس عادت کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ کسی کی طرف سے پہنچنے والی کسی ایک بھی خیر کو یاد کر کے. اگر شوہر کی 99 باتیں آپ کو بری لگتی ہیں نا، اور ایک کوئی اچھی ہے، اس سے کوئی ایک فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے، اس سے بس اس کو ہی پکڑ لیں، تو آپ کا سارا رونا دھونا ختم ہو جائے گا، اور وہ شکر گزاری کی دل میں کیفیت ہے. اور اس وقت کیا سوچیں جب اللہ تعالیٰ ہمارے
چھوٹے سے عمل کو قبول کر لیتا ہے اور اس پر قدردان ہے، تو پھر ان کے اتنے بڑے بڑے احسانات کو ہم کیوں غصب کر کے بیٹھے ہوئے کہ ان کا ذکر بھی نہیں کرتے، ان کو مینشن بھی نہیں کرتے، تاکہ دوسروں پہ ثابت کیے رہے کہ وہ کچھ نہیں. دیکھیں وہ عورتیں بھی جو لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں شوہروں سے اور کمپلینٹس کرتی رہتی ہیں، جب ان کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے اس چیز کا، اور وہ بہت زیادہ اس کو مس کرتی ہیں پھر کہ ہم نے اس وقت وہ ریئلائز کرتی ہیں کہ کیا کچھ ان سے مل رہا تھا. اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی گنا ہی نہیں تھا. کم از کم وہ سیکیورٹی اور جو ان کی وائف ہونا ہی ایک چیز تھی وہ پرووائڈ کرتے تھے وہ جیسا تیسا بھی تھوڑا یا زیادہ، کیونکہ ہم ہمارے مقابلے میں رہتے ہیں نا کہ اوروں کو کیا ملا اور ہمیں نہیں ملا. استاذہ ایک اور میں نے چیز نوٹ کی ہے کہ شکر گزاری سے جو ہے نا وہ آپ اسی سچویشن میں ہوتے ہیں لیکن آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو وہ سچویشن آپ کو افیکٹ نہیں کرتی. جیسے میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت مشکل جگہوں پہ رہے سیاچن گلیشیئر کے اوپر اور بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی تھی، لیکن ان سے میں نے یہ سیکھا وہ ہر وقت شکر ادا کر رہے ہوتے تھے نا، اللہ کا شکر. تو وہی جو پوسٹ ہوتی تھی وہاں سے باقی لوگ جو ہے وہ ہارٹ پرابلمز اور بلڈ پریشر اور پریشانی ڈپریشن کے ساتھ آ رہے ہوتے تھے واپس، ہر ایک افیکٹ ہو کے آ رہا تھا. اور یہ جو ہے وہ خوش باش اور بہت الحمدللہ ان کو جو ہے نا وہ کوئی ایسی وہ نہیں رہی. تو ان سے میں یہ سیکھا تھا کہ بہت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا فرق پڑتا ہے، وہی سچویشن آپ کے لیے اچھی بن جاتی ہے. استاذہ ایک خاتون ان کے ہسبینڈ ان کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے اور کافی سختی کرتے ہیں، تو لیکن گھر میں رزق بہت زیادہ لاتے ہیں، بہت ساری چیزیں روز کچھ نہ کچھ بھرا ہوتا ہے ان کا گھر کھانے پینے کی چیزوں سے. تو لیکن صرف اس وجہ سے وہ اتنی ناشکری کرتی تھی اور سب کو بتاتی تھی آنے والوں کو ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. اور جب ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اب ان کے گھر میں وہ چیز نہیں ہے، کھانے کے لیے ویسے چیزیں نہیں ہیں، اب ان کو دوسروں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. اب پھر لے جتنا مرضی بار پھرنا، لیکن یہ سب کہاں سے ملے گا؟ ہم بہت دفعہ نا اس لیے بھی ناشکری کرتے ہیں کہ ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ اس کو تو میرا یہ سب کچھ کرنا ہی چاہیے تھا. تو جب ہم سب انتظار میں ہوتے ہیں اور دے تو کبھی پورا نہیں ہوتا، اور اللہ کی بھی اسی لیے ناشکری ہوتی ہے. ہم فار گرانٹیڈ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں تو میرے پاس ہونی ہی چاہیے، تو اس لیے بھی ہوتے. تو شوہروں کو ہم سب سے زیادہ اب دیکھیے ہم اولاد سے نہیں ایکسپیکٹ کرتے نا کہ وہ ہمیں دیں گے، تو اس لیے ان سے گلے نہیں کرتے. شوہر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ دے گا، صرف دے گا اور مجھے ہی دے گا. بالکل. امی کیا کہہ رہی؟ نہیں، میں نے یہی کہا تھا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. ہاں، حقوق نسواں ہے. بالکل. اور جب آپ دفاع کرتے ہیں نا ٹیچرز کا تو زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بدلہ دیتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں یونیورسٹی میں تھی تو ہاسٹل میں تھے، تو ہاسٹل میں نسبتاً ٹائم زیادہ مل جاتا ہے لوگوں کو باتیں کرنے کا، کیونکہ چھٹی کے بعد ویسے تو سب گھر چلے جاتے ہیں. تو ہاسٹل میں پھر دوبارہ کہیں کپڑے دھو رہے ہیں اکٹھے، کہیں کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے، کہیں کچھ اور کر رہے ہیں. تو ایک ہی مشغلہ ہوتا تھا اسٹوڈینٹس کا واپس آ کے ٹیچرز کو برا بھلا کرنے کا. تو میں ہر وقت ان سے جھگڑتی تھی کہ تم ان سے کیوں نہیں کہتے، اگر تمہیں ان سے شکوہ ہے تو انہیں بتاؤ، وہ اپنی غلطی ٹھیک کر لیں گے اگر وہ واقعی غلطی ہے. اور ہر وقت میں دفاع کر رہی ہوتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایسا صلہ اس کا دیا کہ اتنے قدردان اسٹوڈنٹ پھر دیے اور دفاع کرنے والے. تو یہ ہے کہ محسن کی ناشکری سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. بالکل. اتنی بے حیائی کہ سب کے سامنے ان کی نقلیں اتاری جاتی ہیں اور ہنسا جاتا ہے. تو خوشحال زندگی کا راز یہی ہے کہیں پر بھی آپ ہوں کہ آپ شکر گزار رہیں. وَأَكْثَرُ النَّاسِ عَنْ شُكْرِ هَذِهِ النِّعَمِ غَافِلُونَ وَهُمْ فِي نِعَمِ اللَّهِ غَارِقُونَ. یہ جملہ مجھے اتنا اچھا لگا. وَأَكْثَرُ النَّاسِ عَنْ شُكْرِ النِّعَمِ غَافِلُونَ وَهُمْ فِي نِعَمِ اللَّهِ غَارِقُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. وَأَكْثَرُ النَّاسِ اور اکثر لوگ عن شکر هذه النعم ان نعمتوں کے شکر کے بارے میں غافلون غافل ہیں. وہم فی نعم اللہ حالانکہ وہ اللہ کی نعمتوں میں غارقون ڈوبے ہوئے ہیں اور پھر بھی نہ شکرے. ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ لوگوں پر بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون.
وأعظم الشكر لله على نعمه هو توحيده والإيمان به وعبادته وحده لا شريك له وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والثناء عليه واستعمالها في طاعته لأنه سبحانه هو الذي خلق وأوجد من العدم ورزق الإنسان وسائر المخلوقات ولم يشاركه في ذلك أحد فلا يستحق العبادة معه أحد. وأعظم الشكر لله، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے بڑا شکر علی نعمہ، اس کی نعمتوں پر وہ کیا ہے؟ ہوا توحیدہ، اس کو ایک ماننا، یہ شکر ہے. والایمان بھی، اور اس پر ایمان لانا، کفر کے ساتھ شکر نہیں ہو سکتا. وعبادتہ، اور اس کی عبادت، وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، اکیلے اسی کی عبادت. وامتثال اوامرہ، اور اس کے احکامات کو ماننا. واجتناب نواہیہ، اور اس کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا. والثناء علیہ، اور اس پر اس کی تعریف کرنا. واستعمالها فی طاعتہ، اور اس کی اطاعت میں ان کو استعمال کرنا، یعنی نعمتوں کو. لأنہ سبحانہ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی هو الذی خلق واوجد من العدم، وہی ہے جس نے پیدا کیا اور ایجاد کیا عدم سے. ورزق الانسان، اور رزق دیا انسان کو. وسائر المخلوقات، اور ساری مخلوقات کو. ولم یشارکہ فی ذلک احد، اور نہیں شریک کیا اس میں کسی ایک کو بھی کہ وہ بھی ساتھ مل کے کوئی رزق دے. جیسے ہمیں تو کچھ بانٹنا ہوتا ہے تو ساتھ 4-5 اور لوگوں کو لگا لیتے ہیں کہ تم بھی لگو میرے ساتھ، تو اللہ کو ضرورت نہیں پڑی اس کی. فلا يستحق العبادۃ معہ احد، تو نہیں کوئی مستحق عبادت کا اس کے ساتھ کوئی ایک بھی. ولکن اکثر الناس غرہم الشیطان، اکثر لوگوں کو شیطان نے ورغلا رکھا ہے. فاعرضوا عن ذلک، تو انہوں نے اس سے اعراض برتا ہوا ہے. وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیے ہوئے. ونسبوا لہ الضر والنفع، اور منسوب کر رکھا ہے ان شریکوں کے ساتھ نقصان اور نفع کو، کہ انسان یہ بت جو ہیں وہ نفع نقصان کے مالک ہیں. والتصرف فی الارزاق، اور رزق میں تصرف کے. ودفع الامراض، اور امراض دور کرنے کے. تو اللہ کے سوا دوسروں کو مرض دور کرنے والا سمجھتے ہیں. وقضاء الحاجات، اور حاجتیں پوری کرنے والا. وتفریج الکربات، اور کربات کرب کو کھولنے والا. تفریج ہوتا ہے کھولنا. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، بے شک جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ بت ہیں. وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ گڑتے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو. لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں ہے. فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اللہ کے پاس تلاش کرو. واعبدوہ، اور اس کی عبادت کرو. واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون. کئی دفعہ کھانا پورا کھانے کے بعد یاد آتا ہے کہ ہمیں یہ دیا کس نے تھا. پہلے بھوک لگی ہوئی ہوتی، اور پھر جو ہے وہ آخری نوالے کے ساتھ بسم اللہ یا ولو آخرو کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ اتنے سارے انتظام ہمارے لیے کہاں سے چیزیں کس نے ہمیں پرووائڈ کر دی. نا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کے کیا سوچتے ہوں گے، کیسے یہ لوگ ہیں. شاید کوئی تابعی تھے کہ تابعی مطلب صحیح یاد نہیں، تو اس کے بارے میں پڑھا تھا میں نے کہ وہ ہر کھانے کے نوالے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. تو ہم لوگوں نے سنا تو ہم لوگوں نے کہا کہ ٹیبل پہ جا کے ہم ایسے اپلائی کریں گے، لیکن 2-3 کے بعد ہم بھول گئے، یاد ہی نہیں رہتا اس چیز کو کرنا. مطلب ہم تو پورا کھانا کھا لیں، بعض اوقات ہم لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو ہر لقمے پر الحمدللہ کہتا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الشَّاكِرُ الْمَادِحُ لِمَن يُعْطِيهِ والمثني عليه والمثيب له بطاعته فضلا عن نعمته. وقد مدح الله الرسول واصحابه بقوله محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. وهو پڑھیے وهو، اور وہ سبحانہ الشاکر، قدردان ہے. اللہ سبحانہ وتعالی
قدردان ہے. المادح تعریف کرنے والا, مدح. لمن یعطیہ اس کی جو عطا کرتا ہے, دینے والے کی تعریف کرتا ہے اللہ. والمثنی علیہ اور اس کی ثنا کرتا ہے. والمثیب لہ بطاعتہ اس کی اطاعت پر اس کو ثواب دیتا ہے. فضلا عن نعمتہ اس کی نعمت سے زیادہ. وقد مدح اللہ اور تحقیق تعریف کی اللہ تعالیٰ نے الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, واصحابہ اور ان کے صحابہ کی, بقولہ اپنے اس قول میں, محمد الرسول اللہ محمد رسول ہیں اللہ کے, والذین معہ اور جو ان کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار کفار پر بہت شدید ہے, رحماء بینہم آپس میں بہت مہربان ہیں, تراہم رکعا سجدا تم دیکھو گے ان کو رکوع اور سجدے کرتے ہوئے, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تلاش کرتے ہیں اللہ کی رضامندی اور اس کا فضل. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کے نشان ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے, سجدوں کے نشان کی وجہ سے ان کے چہروں پہ نظر آتے ہیں. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ تعریف کون کر رہا ہے, کس کی کر رہے ہیں؟ میں سوچتی ہوں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اکنالج کر لیا تم یہ کرتے ہیں. ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ یعنی کوئی بندہ ہماری تعریف کر دے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں, پھول جاتے ہیں, بگڑنے لگتے ہیں. اس کے باوجود صحابہ کے اندر کوئی تکبر غرور وہ نہیں آیا کہ ہماری تو تعریف اللہ نے کر دی ہے. کتنی گہرائی تھی ان کے اندر, کتنی ڈیپتھ تھی, کتنا ایمان تھا, کتنا تقویٰ تھا. ان کے انٹر پرسنل ریلیشن شپ کیسے, یعنی کہ ان کے ساتھ تو ہیں لیکن آپس میں یہ مقصد ہے نا, یعنی کتنی خالص نیت ہے اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی پانے کے لیے نیک کام کرنا. ہاں پھر آپ کہیں بھی اسٹینڈ نہیں کر پاتے, یعنی کہ جتنا مرضی تعریف جو مرضی ہو جائے, کیونکہ آپ اللہ کی معرفت تو پتہ ہوتی ہے اور اپنی اصلیت بھی پتہ ہوتی ہے. ہاں بھی پتہ ہوتا ہے فضل کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اصل کیا ہے. جب اصل اور فضل کا فرق پتہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ چیز نہیں آتی. اور اس میں ایک اور چیز یہ دیکھیے کہ ہمارے رکوع اور سجدے زیادہ کب ہوتے ہیں؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ, اللہ کا فضل چاہنے کے لیے اس وقت وہ ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں, رضا چاہتے ہیں. وہ چیزوں کو بہت فوکس کرتے ہیں کہ سجدے بھی بہت کرتے ہیں اور عبادت میں بھی, لیکن رحماء بینہم کا ایلیمنٹ ختم ہوتا ہے. یعنی وی آر ناٹ کائنڈ ود ون انادر, جس کی وجہ سے ہم ریلیشن شپس میں اتنے الجھ جاتے ہیں یا اپنے کلیگز کے ساتھ کہ جب خشوع ہی نہیں ہوگا تو وہ سجدہ بھی اس طرح سے نہیں ہوگا, اور وہ ساری چیزیں. سجدہ کیوں ڈسٹرب ہوتا ہے یا کیوں نہیں ہم سجدے کر پاتے؟ کیونکہ ہم جھگڑوں سے فرصت نہیں لے پاتے. وی کیپ آن میکنگ پلاننگز کہ کس طرح سے کیسے آنسر کرنا. ہاں ساتھ ہی یہاں پہ یہ بھی بتائے گی نا کہ اگر ہمارے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے حاصل کر لیا, یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم پہچان لیں, ان کی معرفت حاصل کر لیں, تو ہمارے اندر شکر کا جذبہ خود بخود پیدا ہو جائے گا کہ ہم خود بخود, چاہے ہمارے پاس کوئی انسان ہو یا نہ ہو, کسی کے آنے جانے سے, کسی چیز کے ہونے نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کر لیتے ہیں. یہاں پر مجھے جو رحماء بینہم ہے نا, یہ صفت جو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے رحم دل نہیں ہوتے نہ ہم. اور یہ پہلے بیان کیا گیا, اور یہ پہلے بیان کیا گیا, سجدے بعد میں بیان کیے گئے.
سجدہ تو بہت لوگ کر لیتے لیکن آپس کی مہربانی. ومن شکرہ سبحانہ لعبادہ انہ یجازیہ عدوہ بما یفعلہ من الخیر والمعروف فی الدنیا ویخفف بہ عنہ العذاب یوم القیامہ فلا یضیع علیہ ما یعملہ من الاحسان وہو من ابغض خلقہ الیہ. ومن شکرہ، اور اللہ تعالیٰ کے شکر میں سے یہ بات ہے سبحانہ لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے یعنی قدردانی، انہ یجازی عدوہ، کہ وہ اپنے دشمن کو بھی بدلہ دیتا ہے، بما یفعلہ من الخیر والمعروف، جو نیکی بھلائی کا کام وہ کرتا ہے پھر دنیا میں، ویخفف بہ عنہ العذاب یوم القیامہ، اور اس وجہ سے ان سے قیامت کے دن عذاب دور کر دیتا ہے. جیسے ابو طالب کے بارے میں آتا ہے نا کہ چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتے تھے اور ان کے ساتھ ہر موقع پر مددگار رہے، تو اس کی وجہ سے ان کو صرف آگ کے 2 تسمے پہنائے جائیں گے، جوتے پہنائے جائیں گے، یعنی باقی آگ نہیں ہوگی ان کے لیے. تو ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کا عذاب کم ہوا. وَيُخَفِّفُ بِهِ عَنْهُ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، چاہے کوئی اللہ کا دشمن بھی کیوں نہ ہو، یعنی دین پر نہ بھی ہو، اللہ کا ایک نام ہی مانتا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوئی وہ نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ دیتا ہے. فَلَا يُضَيِّعُ عَلَيْهِ، بس نہیں ضائع کرتا اس پر، ما يعملہ، جو وہ عمل کرتا ہے، من الاحسان، احسان میں سے، وَهُوَ مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِهِ إِلَيْهِ، اور وہ اس کی مخلوق میں اسے سب سے زیادہ ناپسند ہوتا ہے شرک کی وجہ سے. اتنا اہم نقطہ ہے، اتنا اہم، کہ اس کے ساتھ احسان کرنا جو ہمیں سب سے زیادہ سخت ناپسند ہو، یہ ربانی اخلاق ہے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اپنے دشمن خود بنائے ہوئے ہیں. آج علی بن ابی طالب کا ایک کال ہے، وہ اپنے گوگل وہ جو ہے اس پر میں شیئر کیا، بہت ہی اچھا مجھے لگا، کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان جس کے مینرز اچھے نہیں ہوں گے اس سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، وہ محبت کے لائق نہیں، وہ محبت حاصل نہیں کر سکتا جس کے اندر مینرز نہیں. اتنی میرے دل کو لگی نا یہ بات. اتنے قابل ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں. زبان شیری ملک گیری، جس کی زبان شیری ہوگی وہ ہر چیز پہ حکومت کرے گا، وہ دلوں پہ حکومت کرے گا اور ہر چیز اس کی ہوگی. حسن الظن من حسن العبادہ. تو اب جا کر آپ نے کسی ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے جو آپ کو سب سے برا لگتا ہے. مشکل عمر کا. اچھا پہلے یہ تلاش کرنا کہ برا کون لگتا. برا عام طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت کو برا لگ رہا، تو جو زیادہ غصہ دلاتے ہیں ہمیں، ایسا تو ہوتا ہی ہے نا، کچھ لوگ ہمیں بہت غصہ دلاتے. ومن شکرہ سبحانہ لعبادہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کی قدردانی میں سے ایک بات یہ بھی ہے، انہ یخرج العبد من النار، کہ بے شک وہ بندے کو آگ سے نکالے گا، بادنی مثقال ذرۃ من ایمان، ایمان کے بالکل چھوٹے سے ذرے، یعنی کم تر ذرے کے برابر بھی ایمان والے کو، او خیر، یا کوئی نیکی اس نے کی ہوگی ایمان کے ساتھ، ولا یضیع علیہ ھذا القدر، اور نہیں ضائع کرے گا وہ اس پر اس مقدار کو بھی، نیکی کی اتنی سی مقدار کو بھی وہ کسی کی ضائع نہیں کرے گا. ہم تو بڑے بڑے احسان بھول جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اتنا قدردان کہ ذرے کے جتنا بھی کوئی خیر کر لے تو اس کو بھی نہیں بھولتا. سبحان اللہ. ہمارا اس سے بالکل اپوزٹ رویہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی ہمارے ساتھ احسانات کرتا ہے اور ایک ذرے برابر چھوٹی سی ایسی چیز کر دے جو ہمیں نہیں اچھی لگے تو ہم اس کی ساری نیکیاں بھول جاتے ہیں. ایک چیز کو پکڑ کے اس کو جو ہے نا وہ ہم آؤٹ کاسٹ کر دیتے ہیں. ومن شکرہ لعبادہ، اور اس کا اپنے بندوں کے لیے شکر گزار ہونا یہ بھی ہے، انہ لا یضیع اجر محسن، کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا، ولا یعذب غیر مسیء، اور نہیں عذاب دیتا سوائے اس کے جس نے کوئی برا کیا ہو. ومن شکرہ لعبادہ سبحانہ ان العبد من عبادہ یقوم له مقاما یردیہ بین الناس فیشکر له وینوہ بذکرہ او ینوہ بذکرہ ویخبر به ملائکتہ وعبادہ المؤمنین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ شکر میں سے یہ بھی ہے
کہ ان العبد من عباده، کہ بے شک بندہ اس کے بندوں میں سے، یقوم له مقاما، جب کھڑا ہوتا ہے ایسے مقام پر، یردیہ، جو اس کو راضی کرتا ہے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، یعنی کوئی بندہ جب بندوں کے بیچ میں سے اللہ کو راضی کرتا ہے، فیشکر له، تو وہ اس کی قدردانی کرتا ہے، وہ ینوہ بذکرہ یا ینوہ بذکرہ، دونوں طرح آ سکتا ہے، اس کا ذکر بلند کرتا ہے، وَيُخْبِرُ بِهِ مَلَائِكَتَهُ، اور فرشتوں کو اس کے بارے میں بتاتا ہے، وَعِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن بندوں کو اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کسی محفل میں کسی بندے کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے اور اس بندے کو پتہ چلتا ہے تو کتنا وہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کے اندر پھر ندی الاعلیٰ اس کا ذکر بلند کرتا ہے اور خبر دیتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو، یعنی کتنا وہ نیکی کا قدردان ہے، پھر بھی ہم نہ کریں۔ فسبحانہ من غفور شکور، پاک ہے وہ جو بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ یغفر الکثیر من الزلل، بہت زیادہ پھسلنوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ویشکر القلیل من العمل، اور تھوڑے سے عمل پر بھی قدردانی کرتا ہے۔ وأحب خلق اللہ الیہ من اتصف بموجب صفاتہ وأبغضهم إليه من اتصف بأزدادها، ولهذا يبغض الله الكفور والظلوم واللئيم والبخيل ويحب الكريم المحسن التقي الرحيم الشكور الغفور۔ وأحب خلق اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے محبوب بندوں میں سے، الیہ، اس کی طرف، کون ہے؟ من اتصف، جو متصف ہو، بموجب صفاتہ، اس کے صفات کی وجہ سے، یعنی اپنی صفات کی وجہ سے، وَأَبْغَضُهُمْ إِلَيْهِ، اور ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اس کی طرف، من اتصف بأزدادها، جو اس کے اپوزٹ صفات اختیار کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفات کو اختیار کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو اس کے اپوزٹ کرتا ہے اس سے پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وَلِهَذَا يُبْغِضُ اللَّهُ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے کس کو؟ الکفور، ناشکرے کو، الظلوم، ظلم کرنے والے کو، اللئیم، کمینے کو، والبخیل، اور بخل کرنے والے کو، ویحب الکریم، اور محبت رکھتا ہے کریم سے، سخی سے، المحسن، محسن سے، التقی، متقی سے، الرحیم، مہربان سے، الشکور، قدردان سے، شکر گزار سے، الغفور، بخشنے والے سے۔ جن بندوں کے اندر یہ صفات ہوں گی ان سے وہ محبت کرے گا، اور جن کے اندر اوپر والی ہوں گی ان سے بغض رکھے گا۔ واللہ سبحانہ وتعالی شکور یشکر لعبادہ حسن الاداء افلا یشکرون له حسن العطاء وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا شکور ہے جو شکر کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے، یہ شکر گزار ہے اپنے بندوں کا، حسن الادائی، اچھی ادائیگی کی وجہ سے۔ افلا یشکرون له حسن العطاء، کیا وہ شکر نہیں کریں گے اس کا حسن عطا پر؟ یعنی آپ جب کوئی کام کرتے ہیں حسن ادا پر تو اللہ قدردان ہے، اور حسن عطا پر آپ قدردان نہیں ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب اعلان کر دیا تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں ضرور تم کو زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا، ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو ہماری مدد فرما اپنے ذکر اور اپنے شکر اور بہترین عبادت پر۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک وجزیل عطائک وتتابع احسانک۔ اے اللہ تیرے لیے ہے تعریف جیسا کہ ہونی چاہیے تیرے چہرے کے جلال کے لیے، اور تیری بادشاہت کی عظمت کے لیے، اور تیرے بے پناہ وافر عطا کے لیے یا اس کی وجہ سے، اور تیرے مسلسل احسانات کی وجہ سے۔ تتابع ہوتا ہے یعنی پیچھا کرنا، پے در پے کرنا۔ اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے تعریف، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی،
ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہے، پاکیزہ ہے، برکت والی ہے. ملء السماء و ملء الارض، آسمان بھر، زمین بھر، وملء ما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وملء ما شئت من شیء بعد، اور جو اس کے بعد اس سے بھرا ہوا ہے. آسمان و زمین کے بعد جو بھی چیز جو ہے وہ بھری ہوئی اس کے برابر. اتنی اچھی دعائیں بتا دی ہیں، سبحان اللہ. تو اب ایسا ہے کہ اگلے ہفتے، ابھی رمضان تو نہیں شروع ہوگا نا، میں آپ کو ایک دن پہلے بتا سکوں گی کہ میں کلاس لے سکتی ہوں کہ نہیں، کیونکہ دورہ قرآن صبح کے وقت چل رہا ہوگا، تو 1 بجے ختم ہوگا تو 2:30 بجے شروع کر دوں. ہاں تو کیا کریں گے گھر لیٹ کے، اور آ جائیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ لوگ گھر ہو کر آئے نا، پچھلے ہفتے سب نے چھٹی کی ہوئی ہے، تو اس لیے اب اگلے ہفتے نہیں چھٹی کرنی. اور رمضان بھی، جب بخاری جیسے لوگ پیدا ہوں گے نا، چھٹیاں نہ کرنے والے، 16 سال چھٹی نہ کرنے والے، پھر امت کی حالت بدلی. کل انشاءاللہ تعالی ہم زکوٰۃ پر ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. کسی نے لکھا ہے، ایک رمضان میں الہدا کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ دی تو اسی رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا کہ اپنا نیا بنا ہوا گھر اندر اور باہر سے دکھا رہے ہیں، اور پیسے دیتے ہوئے نیت تھی کہ ثواب ابو کو ملے. ماشاءاللہ، فی سبیل اللہ. بالکل یہی تو اصل میں مثال اسی چیز کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی بندے کی قدردانی کر دیتے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.